جی محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام محسن انسانیت میں ہمارے ساتھ جناب مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں۔ دریا کچھ خشک تھے، چل پڑے، کچھ چلتے ہوئے رک گئے، اور اسی طرح بت سرنگوں ہو گئے، اور جو تخت تھے وہ بھی بادشاہوں کے وہ بھی سرنگوں ہوئے، الٹے ہو گئے۔ اور جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور میں بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ تو ہم قبلہ سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ جیسے نوشیروان جو کہا جاتا ہے بڑا عادل حکمران تھا، تو اس کے بھی محل کے 14 کنکرے جو تھے وہ گر پڑے۔ تو ان سے کیا مراد ہے کہ یہ جو چیزیں ایسی وجود میں آئیں تو یہ کیا پیغام دینا چاہتی تھی؟ کیسی ہستی وجود میں آئی ہے کہ جس کی آمد پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ بہرحال یہ جتنے بھی واقعات ہیں، اگر اس کا لب مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ ہستی جو مظہر ہدایت ہے اس کائنات کے اندر، اس کے آنے سے جو بھی کفر اور شرک کی نشانیاں تھیں وہ لرزہ براندام ہو گئیں۔ یعنی اور واقعاً یہ واقعہ جو ہے اس کائنات کے اندر اپنی نوعیت کا واحد واقعہ تھا۔ حضور کا آنا زمین پہ اور اس نور الہی کا اس زمین کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہرحال جن اسباب سے بھی ان کو بھیجا۔ تو حضرت کا آنا، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت طیبہ جو ہے وہ گویا در حقیقت نور ہدایت کا اجاگر ہونا تھا۔ یعنی نور پروردگار جو ہے وہ اس کی روشنی جب اس عالم کے اندر آئی تو اس سے جتنی کفر اور شرک کی نشانیاں تھیں ان میں واقعاً ایک تزلزل، ایک اضطراب جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اور جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ انبیاء کے جو بنیادی طور پہ آنے کے بنیادی مقاصد ہیں ان میں ایک بنیادی ترین مقصد جو ہے وہ عدل الہی کا نفاذ ہے اس زمین کے اوپر، اگرچہ اس کی آخری شکل جو ہے وہ ابھی انسان نے دیکھی نہیں ہے، وہ دیکھے گا انسان جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اللہ کا آخری نمائندہ جو ہے پوری قوت کے ساتھ ہے اس عدل کی صورت کو انسانوں کے سامنے جو ہے وہ اجاگر فرمائیں گے۔ تو یہ جو اس سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کی اجازت سے کالر ہے ہمارے جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں انیس صدر بول رہا ہوں نیو یارک۔ جی ماشاء اللہ انیس صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، جناب نجم صاحب کی خدمت میں جی وعلیکم السلام ورحمۃ السلام۔ پروگرام حضرت صادق محسن انسانیت کے عنوان سے بہت ہی اچھا پروگرام ہے، بہت سی معلومات بھی ہیں، تو میں بھی سوچا میں بھی کچھ سوالات کر لوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے بھی کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور نے جب ایک شادی کی تھی تو باقی اور شادیاں کیوں کی انہوں نے؟ میں نے کہا یہ تو ظاہر شادی تو کر سکتا ہے انسان کس بھی ہوا، تو کہنا آپ اس کا جواب ہمیں بتائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے خداوند تعالیٰ کا، یہ ہے سورہ فتح آیت نمبر 8 ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشیر اور نذیر بنا کے روانہ کیے ہیں۔ آپ سے یعنی درخواست ہے کہ آپ بشیر اور نذیر کا فرق بیان کر دیجیے، بشیر اور نذیر کا کیا فرق ہے؟ جی انیس بھائی، ایسا ہے کہ پہلا سوال تو آپ کا جو ہے وہ شادیوں والا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ نہیں، شادیاں کیوں کی اتنی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے بشیر اور نذیر کے درمیان جو فرق، آپ ذرا ٹیلی فون رکھیے نا، کنٹرول روم سے آپ سے بات کریں گے، شکریہ جی۔ جی تو بات وہ ہو رہی تھی نا جی کہ عدل جو ہے وہ نوشیروان کے عدل کی آپ نے ذکر کیا تھا، تو اصل حقیقی عدل وہی ہے کہ جب اللہ کے نمائندے جب عدل کو اس کی شکل کو نافذ کریں گے۔ اگرچہ زمین پہ لوگوں نے اس طرح کی بعض مثالیں دیکھی ہیں،
لیکن وہ جو عدل کی حقیقی تصویر ہے وہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی ذات خود عادل ہے، پروردگار کے ساری کائنات نظام عدل پہ قائم ہے. تو یعنی اس کے کنگروں کے ہلنے کا معنی یہ ہے کہ اصل عدل کا وارث، اصل عدل کی حقیقت جو ہے وہ اب آئی ہے. کائنات جو ہے وہ دیکھے گی کہ اس ہستی نے عدل کی شکل کو کس طرح انداز سے پیش کیا، اور عدل اس معنی میں کہ وضع الشیء علی موضعہ، ہر چیز اپنے کائنات میں اپنے محور پہ ہو، جس کی حل ہے، جو مقام جس کا ہے اس کو ادا کیا. جی جی. تو قبلہ میرے خیال سوال جو آیا ہے جو وہ بھی انیس بھائی کی طرف سے، پہلا سوال جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کے متعلق ہے، شادیاں کیوں اور اگرچہ اس کا تفصیلی جواب کہیں دیں گے ہم، وہ ایک ایک خاتون جو آپ کے عقد میں آئی ہے اس کو، اس کا خاندان، قبیلہ اور کیوں شادی کی، لیکن اجمالی سے جواب ابھی اگر آپ دینا چاہیں. میرا خیال ہے اس میں شاید اس سوال سے جو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب جناب خدیجہ سے شادی تھی تو باقی شادیوں کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنی شادیاں ہیں یہ ہوئی ہیں مدینہ میں ہجرت کے بعد. ہاں، یا حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد. نہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضور نے اتنی شادیاں صرف سودا بنت زمعہ وہ ایک شادی ہے جو کہ مکے میں ہوئی ہے حضرت خدیجہ، اکثریت ہاں، باقی ساری شادیاں. اور پھر یہ ہے کہ یہ حضور کا سن مبارک یہ 50 سے اوپر تھا جب یہ شادیاں ہوئی ہیں، 52 سال کی بات کی بات ہے، بعد کی بات ہے. تو اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری جو 10 سال ہیں یہ ساری شادیاں اس زمانے کی ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے مطلب ہے کوئی اپنی ذاتی، یعنی کہا جائے یعنی کوئی جنسی خواہش، ہاں، اس خواہش پورا کرنے کے لیے ہی نہیں، صرف نہیں، بات بلکہ یہ تمام تر اس کی حکمتیں موجود ہیں، تاریخ نے لکھی ہیں کہ در حقیقت ایک پناہ گاہ کے طور پہ اور ایک ملجا و مأوا کی حیثیت سے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم حضرات کو. جی وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں جی. جی ماشاءاللہ جی، مبارک ہو آپ کو رسول کریم اور امام جعفر صادق. ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک بھی محسن انسانیت پہ ہے اور بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت پیاری باتیں سن رہا ہوں میں بھی. قبلہ ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بات کر کے، کہ اکثر ہم لوگ جب کہیں محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ جس کے خاندان میں ایک حافظ قرآن ہو تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ پوچھتے بخشوا لیتا ہے. جی. تو قبلہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اگر کوئی حافظ قرآن بنے تو ساتھ پوچھتے بخشوا لیتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی شخصیت جو کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا قریبی تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، تو وہ اسی وقت فتویٰ دے دیتے ہیں، جیسے کہ حضور پاک کے متعلق ان کے والدین کے متعلق کہا گیا کہ وہ نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے، اور پھر ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب تو ان کو کہا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو ساتھ جس نے 40 جنگیں لڑی وہ جو ہے وہ رضی اللہ بن جاتا ہے. اور ادھر اگر دیکھتے ہیں، اگر بیویوں میں دیکھتے ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی باری آتی ہے علیہ السلام کی، کوئی اور ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اس طریقے چلتے چلتے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آج تک جو ہم نے دیکھا ہے، جہاں بھی ضرور وقت آیا ہے تو حضور پاک کے رشتہ دار یا ان کے جو قریبی تھے ان کے ساتھ مقابلے میں کوئی نہ کوئی کھڑا کر دیا گیا ہے. حد یہ ہے کہ چلو یہ تو برداشت ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک کر لو بھائی، لیکن حضور پاک پر بھی باز نہیں آیا، ان کے بھی دل کو دھونا شروع کر دیا، ان کے بھی سینہ کو چاک کرنا شروع کر دیا، ان کو بھی نیچے لانا شروع کر دیا. تو قبلہ میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو جو رشتہ دار تو چلو تم لوگوں نے بنا کے مقابلے میں لے لیے، حضور پاک سے بھی باز نہیں آئے، تو اب کیا امام مہدی علیہ السلام تک یہ مقابلے میں اترے ہوئے اور کہتے ہیں جی ابھی پیدا ہونا ہے، جو پیدا ہوا نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سارے ایک طرف حضور پاک کے ساتھ ایک طرف کر دیا آپ نے، تو وہ کون سے ہیں جو مسلمان ہوں گے، جو اسلام ہوگا، کون سا وہ نبی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو صاف ستھرا ان کے عقل کے مطابق ہوگا؟ اور یہ کیونکہ اس پاک رسول کا مطلب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پہلو بھی نہیں بدل سکتے، وہ تو اپنی قبر میں وہ آپ کی کیا مدد کریں گے. تو وہ کون سے آپ یہ نبی لانا چاہتے ہیں، امام لانا چاہتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کے مطابق کام کرے گا تو یہ سارے کامیاب، وہ اچھا ہوگا، کامیاب ہوگا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا ایسا کوئی مسلمان کے پاس کوئی ہے ایسا نبی
جو اپنی مرضی کا لا کے اس سے یہ کام کروا سکے، اور یہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہیں جو ان کی نظر میں سارے ناکام ہو گئے ہیں۔ جی مہربانی۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہم بات کر رہے تھے انیس صاحب کی۔ ہاں تو وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو شادی ہے وہ تو بالکل اس کی نوعیت ہی کچھ اور ہے، اور واقعاً جو تاریخ نے لکھا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم کو جس قدر اس رشتے پہ یوں سمجھے ناز تھا، اس رشتے پہ جس قدر تسکین اور سکون کا اظہار کیا ہے رحمت للعالمین نے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور باقی جتنی شادیاں ہیں، شادیاں تو جائز تھی، وہ سیاسی یا اور اجتماعی اور سرے اس کی مصلحتیں دینا، یا جو جن کے خامند باز کے ایسے بھی تھے جو شہید ہو گئے اور ان کو دلداری دینا، اور مرکز رحمت تھے سرکار دو عالم، تو اس اعتبار سے وہ شادیاں بنیادی طور پہ ان خواتین کو فائدہ اسلام کو ہی آگے بڑھانے کے لیے وہ خواتین کو فائدہ ہوا ہے، اور اسلام کی کیا کہتے ہیں مصلحتوں کی بنیاد پہ۔ اور دوسرا تھا وہ بشیر و نذیر کا جو ہے، بشیر ظاہراً سادہ مختصر جواب تو اس کا یہی ہے، بشیر کا معنی ہے بشارت دینے والا، جی خوشخبری دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین سے بڑی خوشخبری تو کوئی نہیں ہے، اور نبی اکرم جو ہے وہ در حقیقت وہی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ ہاں جی، جو مومن ہوں گے اسلام لے آئیں گے تو ان کو جنت کی اور نعمتوں کی بشارت اور حیات طیبہ کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا نذیر کا معنی ہے ڈرانا، تو نذیر بھی تھے ظاہر ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، اور خود ان لوگوں کو بھی ڈرانا جو ایمان لے آئے کہ بھی یہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے، اور جو ہے بڑی بدترین زندگی ان کی، اور وہ جو بے ایمان اور بے ایمان لوگ ہیں ان کو جہنم سے بنیادی طور پہ یہ ہر قانون کی خوبی ہے کہ جہاں وہ انسینٹیوز دیتا ہے ساتھ ساتھ ڈراتا بھی ہے کہ بھئی اگر تم نے اس قانون کی اطاعت نہ کی تو میرا مطلب ہے پولیس بھی ہے، تھانہ بھی ہے، چیک اینڈ بیلنس۔ مطلب یہ ہے کہ خود انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ یا تو لالچ میں جاتا ہے یا یہ دھمکی سے ڈرتا ہے، مطلب ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو محبت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جیسے مولا کائنات علیہ السلام فرمایا نا کہ اے پروردگار، نہ میں تیری جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں تیرے دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تجھے عبادت کرتا ہوں تیری اس لیے کہ تو اہل ہے، تو عبادت کا اہل ہے۔ تو اس بات یہ معرفت کا بہت اونچا درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے عمومی جو بات یہی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے نافرمان بنو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری عاقبت خراب ہے، جہنم میں جاؤ گے، اور اگر ایمان لے آؤ گے، اچھے انسان بنو گے، اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہے اور تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، نعمتیں ہوں گی۔ تو بشیر اور نذیر اس لیے کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ جو شخصیت بشیر ہو وہ نذیر نہیں ہو سکتی، یا جو نذیر ہو بشیر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کو جب جنت کی بشارت دیں، نعمتوں کی دیں گے تو وہ ہو جائیں گے بشیر، بشارتیں دینے والا، اور جب لوگوں کو ڈرائیں گے اللہ کی نافرمانی سے اور جو اس کے نتیجے میں جہنم اور وہ سزائیں ہیں تو وہ ہو جائیں گے نذیر۔ اور پہلے سوال کا جواب قبلہ نے دے ہی دیا ہے کہ رسول پاک نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جب تک زندگی رہی اس میں آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، اور اس وقت 65 برس جو مشہور تاریخ ہے حضرت خدیجہ کی عمر تھی جب انہوں نے وفات پائی، اور رسول پاک کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ 25 سال جو ہیں دونوں کی مشترکہ زندگی رہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے، کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہا نے یہ ہجرت سے تقریباً جو ہے وہ 10 بعثت میں ان کی وفات ہے، تو 13 میں آپ نے ہجرت کی ہے، تو یعنی 3 سال ابھی مکے میں تھے۔ تو وہاں پر ایک اور خاتون ہے، اس کی بھی عمر 50 سے زیادہ ہی ہے، جس سے آپ نے شادی کی ہے سودا سے، اور مکے میں ہی حضرت ابوبکر کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں یہ سعادت بخشیں کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ لیں، تو وہاں پر یہ بات ہوئی ہے، اور مدینہ جا کر تقریباً 2 ہجری میں جو ہے وہ حضرت عائشہ ام المومنین جو ہیں وہ رسول پاک کے گھر میں آئی ہیں۔ تو باقی جو شادیاں ہوئی ہیں نا وہ
کسی کے کہنے پر، کسی کے اصرار کرنے پر. جیسے کہ دوسری شادی جو حضرت حفصہ سے ہوئی ہے وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اور ان کے شوہر جو جنگ احد میں کہتے ہیں زخمی ہو گئے تھے، بعد میں وفات پا گئے. تو انہوں نے پہلے حضرت عمر ابن خطاب نے پہلے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں. تو انہوں نے معذرت کر لی. اس کے بعد وہ حضرت عثمان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، تو انہوں نے بھی معذرت کر لی. تو پھر یہ بات رسول پاک کی خدمت میں آ کے بتا رہے تھے کہ دیکھیں یا رسول اللہ، یہ میرے دوست ہیں، قریبی ہیں، اور یہ تو میں نے یہ بات ان سے کہی، لیکن کسی نے مجھے سہارا نہیں دیا کہ میری بیٹی کو اپنی پناہ میں لے لے اور عقد کر لے. تو جب اس طرح سے داستان سنا رہے تھے تو اس وقت رسول پاک نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے عقد کرتا ہوں. تو وہ بھی ایک قسم کی، یعنی وہ شہید کی بیوہ ہے. جی جی. اور اسی طرح دوسرے جو شادیاں ہوئی ہیں تو اس میں اجتماعیت اور معاشرہ اور قبائل، چونکہ جس خاندان میں رسول پاک شادی کر رہے تھے اس خاندان کے داماد بن جاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خاندان جو ہے آپ کی عزت اور رسپیکٹ کرتا تھا. بہت ساری وہ خاندان بعد میں مسلمان ہو گئے. اور اسی طرح ابو سفیان کی بیٹی جو ام حبیبہ ہیں وہ مسلمان ہو گئیں، اور وہ باپ جو ہے بڑا سخت کافر تھا اس وقت. تو ابو سفیان جو ہے، تو ام حبیبہ جو ہجرت کر گئی حبشہ میں، تو وہاں پر اس کا جو خاوند ہے وہ وفات پا گیا، یا بعض طریقوں میں ہے کہ وہ تو اس کے بعد جب حضرت ام حبیبہ کی شادی جو ہے، نجاشی کو پیغام بھیجا، اس نے نکاح آپ سے پڑھا، تاکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ام حبیبہ واپس ابو سفیان کے پاس جائے اور وہ پھر وہ ان کو کافرہ بنا لے. تو اس طرح سے شادیاں آپ نے کی ہیں. انشاءاللہ اس پر ایک مفصل پروگرام ہم کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ علماء دین کو، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. یقین جانیے کل رات کو میں نے آپ دونوں بھائیوں کو یاد کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا. میں نے کل دیکھا کہ سوچ رہا تھا کل رات کو، یقین جانیے کہ میں اپنا دونوں بھائی کس سے کہاں چلے گئے بھائی کہیں پاکستان چلی گئے یا حج کرنے کے لیے، یا حج عمرہ کرنے کے لیے، یا مولا کائنات کے زیارت کرنے کے لیے گئے. چلو الحمدللہ آپ تندرست ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں میں نے آپ ہی علماء دین سے سنا ہے، آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں کہ انبیاء جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. اگر انبیاء شادی کرتے ہیں، انبیاء اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، سوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی وہ تابعداری کرتے ہیں. تو اب جو میں تھوڑی سی میں آپ کی گفتگو سے جو میں نے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید میری غلط فہمی ہو، کہ یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی شادی کی تھی کہ وہ جو اپنی کوئی مجبوری تھی یا مرضی تھی یا کچھ ایسی طرح تھا، تو یہاں تو پھر اس چیز کو ہم چھوڑ دیں کہ جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق کیا، ان کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کیا. تو یہاں پھر یہ کہہ لیں کہ جو کچھ سیاسی کام بھی پھر وہ بیچ میں کر گئے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اگر اس کو آپ بیان کر دیں. جزاکم اللہ خیر. تو ایک سوال ان کا تھا نقوی صاحب درمیان میں. جی جی جی. تو ان کا سوال تو ایک تو انہوں نے تبصرہ کیا ہے. سوال ان کا یہ تھا کہ بھی امام مہدی علیہ السلام پھر کیوں کہتے ہیں یہ پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے نہیں ہیں. پر ایک نقطۂ نظر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دلائل کی روشنی میں ان کے پاس بھی اپنے حساب سے ان کے وہ کسی مطلب بعض روایات کی روشنی میں اور اپنے پاس جو ان کا سسٹم ہے اس سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اس کا حل تو یہی ہے کہ ٹیبل ٹاک ہو اور طرفین کے دلائل کو سنا جائے. جو نقوی صاحب کی پوری باتوں میں سے جو میں ایک بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ یہاں پر مخلوط نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں شیعہ حضرات اور برادران اہل سنت جو بریلوی ہیں، حنفی ہیں، تو ان کا نظریہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ زندہ ہیں برزخی زندگی میں. جی جی. ہماری بات کو وہ سنتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں، اور اکثریت انہی مسلمان جاتا ہے، اور ملائکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ان تک پہنچاتے بھی ہیں. تو یہ جو توسل کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں بھی وہ چلے گئے دنیا سے اب دعا نہ
مانگو یا ان کے روزہ اقدس پر کھڑے ہو کے، اور وہ وہابی لوگ ہیں، وہ سلفی اور وہابی ہیں، تو لہٰذا ہمیں مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں حنفی اور بریلوی، تو یہ اس میں رسالت کے معاملے میں تقریباً وہی عقیدہ ہے جو شیعہ حیدر قرار کے۔ ابھی جو ہمارے بھائی محمد علی نے سوال کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا یا اس کے کہنے پر کرتے ہیں، اور اسی طرح رسول پاک کے متعلق بھی، اور پھر وہ جو آیہ کریمہ بھی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے نبی تو کہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی بات جس کو وہی جو کہتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ایسی سیاسی شادیاں یا باتیں یا جو چیزیں رسول پاک نے کی ہیں، تو اس سے ہم کس طرح جم کریں اس بات کو کہ اللہ جو چاہتا ہے ٹھیک ہے اور وہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو شادیاں کی ہیں وہ کسی کے کہنے پر یا کسی نے خود ادھر سے خواستگاری آئی یا اس طرح سے، تو رسول پاک نے کبھی صلہ رحمی کے عنوان پر، کبھی شہید کی بیوہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی کو، تو یعنی یہ کیا یہ بھی چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق تھیں؟ تو پھر اس کا بعد میں جو نتیجہ نکلے گا آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ شیعہ جو تحفظات رکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، جو حضرت علی کے ساتھ جو بعد میں واقعہ ان کی خلافت کے زمانے میں پیش آئے۔ تو اگر پہلے سے ہی یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی حکمت سے یا اللہ کے کہنے پر ہی 100% ہوا، تو اس کو آپ کس طرح سے جمع کریں؟ اس کو میں سمجھتا ہوں جو اللہ کی مشیت کا مفہوم ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مشیت اور رضا، ہاں مشیت اور رضا کا جو مفہوم ہے، اللہ کی مشیت کے تابع مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصول اور کلیات ہیں اور ان میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی جو رضا اور اس کی مشیت اور اس کی جو رضا کے سانچے میں ڈھلا ہوا انسان ہے، وہ کبھی بھی ایسا عمل انجام نہیں دے گا جو خداوند عالم جس سے ناراض ہو، اور اس میں انسان کا اپنا اختیار شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کا اختیار ہے کہ اس عمل کو اختیار کرے اور اختیار نہ کرے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مشیت یہ تھی کہ خداوند عالم کا دین پھیلے، اصل اللہ کی رضا یہ تھی کہ اللہ کے دین کا میسج جو ہے وہ مختلف انسانوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے جو سلسلے جو حالات سامنے آئے اس کے مطابق ہر معصوم جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر پیغمبر اکرم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اگر ہم یہ کہہ دیں تو ظاہر ہے کہ یہ اسی رحمت کے مختلف زاویے ہیں۔ چونکہ سوال بڑا گہرا اور گہرا بھی ہے جی، ہمارے پاس تو وقت 1-2 منٹ ہی باقی ہیں کہ بلا نے بیان کر ہی دیا مین، تو میں بھی 1-آدھا منٹ لے کے بات یہ ہے کہ جو یہ آیت کہہ رہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی کچھ کہتا ہی نہیں ہے مگر وہی جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کی قدر متیقن جو ہے وہ تو اس قرآن مجید کی یہ وحی کا سلسلہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے لے آئے اور کہے یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ایک آیت قرآنی ہے، یعنی جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ قدر متیقن تو قرآن مجید کی وہ اوتھینٹسٹی وہ جو ہے نا وہ یقینی سو، اور جو رسول پاک کی باقی زندگی ہے وہ بھی اس آیت کے اور کلی جو مفاہیم ہیں ان کے تابع ہیں کہ میرا رسول جو ہے وہ معصوم ہے، اور معصوم جو ہے کوئی بھی فعل ایسا انجام نہیں دیتا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ لیکن یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلا آج کس بیوی کے ہاں قیام کریں گے تو اس پر کوئی آیت نہیں آنی چاہیے، کبھی کوئی آیت آئی ہے کہ آج فلاں بیوی کے ہاں جانا ہے، یا بیوی کو کہیں کہ آج مثلا گھر میں آپ نے یہ کھانا پکا لیں، ہاں جی، یا مثلا بچہ آیا تو اس سے بچے کو بٹھا لیں، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختیارات سارے حاصل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کوئی شخصی زندگی یا ان کی حدیث نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے وہی ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا پھر قرآن سارا ہی قرآن ہو جائے گا،
یعنی رسول پاک جو بات کریں وہ حدیث نہیں ہوگی، وہ قرآن ہو جائے گی، جبکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اس کو قرآن میں لکھنا ہے، یہ قرآن ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی ہے، یعنی حدیث ہے، اور اس کے بعد یہ جو فرما رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے، یعنی قرآن تو نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے بات آئی ہے اور مفہوم الفاظ میں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن اور ہے، حدیث قدسی اور ہے، اور خود رسول پاک کی حدیث جو ہے اس کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ہمارا وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی سلسلے میں مزید پروگرام پیش کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔